السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سورہ النساء کی آیت نمبر 125 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ اسلام تو سارے ہی انبیاء کا دین ہے، سارے ہی مسلمانوں کا دین ہے، ہر پیغمبر کو یہی دین دیا گیا اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور اس کا آخری ایڈیشن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا جو اب قیامت تک رہے گا۔ دین اسلام کا لفظی مطلب ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر، اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو بالکل گرا دینا، ہر چیز جو ہے اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ، اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے؟ یعنی مسلمانوں میں سے بھی سب سے بہتر اسلام اس کا ہوگا ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا، جیسی تیری مرضی ویسی میری مرضی۔ ایک پرانے زمانے میں جب غلام فروخت ہوا کرتے تھے، ایک اللہ والے تھے، کوئی باندی خریدی، کنیز خریدی، تو اس سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ اس کہ جی آقا جو آپ کھلائیں۔ کیا پہنو گی؟ جو آپ پہنائیں۔ کیسے رہو گی؟ کہاں رہو گی؟ جہاں آپ رکھیں، جیسے آپ رکھیں۔ جو سوال کیا اس نے یہی جواب دیا کہ جو آپ کی مرضی۔ کہنے لگی اللہ اکبر، اے کنیز تو نے تو مجھے اللہ کی غلامی کا مطلب سمجھا دیا۔ یہ تو ہمیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے حضور اس طرح سرنگوں ہو جاتے کہ یا اللہ تو جہاں رکھے، جیسے رکھے، جس طرح رکھے، جب رکھے، جو رکھے، چاہے رکھے، ہم بالکل حاضر ہیں، موجود ہیں۔ ہمیں اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہم بندے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر دینا، ٹوٹل سبمیشن اللہ کے آگے، یعنی اپنی مرضیات کے خلاف کوئی بھی بات آ جائے، کوئی چون چرا نہ ہو، بلکہ تسلیم کے لیے مولا ہم حاضر ہیں۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے پھر بطور مثال سیدنا ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ اکبر، اور کہا کہ ابراہیم کو میں نے اسی وجہ سے اپنا دوست بنایا تھا
کہ اس نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، ٹوٹل سرنڈر تھی. یعنی اس سے بڑی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو، مولا حاضر ہوں. مرضی کوئی نہیں ہے، یعنی میری تو مرضی کوئی نہیں ہے. آپ جو کہیں، جہاں چاہیں، جیسے کہیں، جب چاہیں، میں حاضر ہوں، موجود ہوں. یعنی دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا اللہ نے دیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور جب بیٹا کھیلنے کے قابل ہوا اور اچھا لگنے لگا، اس سے پیار اور بڑھا، جاؤ اسے لکو دک صحرا کے اندر چھوڑاؤ، تنہا چھوڑاؤ، بیوی کو بھی چھوڑو، بچے کو بھی چھوڑو. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں پوچھا کہ مولا کیوں، یہ کیوں اس سبمیشن کے خلاف ہوتا ہے. جب بندہ پوچھ لیتا نا کیوں، تو یہ اس کے خلاف ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بڑا کہے، کوئی آپ کا بزرگ کہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اگر یہ پوچھ لیا کہ حضرت کیوں، تو وہ تو پھر ادب کے خلاف ہے. کیوں تو پھر خلاف ہو گیا مسئلہ. ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں پوچھا، فوراً بیوی بچے کو چھوڑا. اور جب بیوی نے کہا کہ کیوں چھوڑے جا رہے ہو، کس کے حوالے کیے جا رہے ہو، تو کوئی جواب نہیں دیا. اور آخر بیوی نے خود ہی سمجھا، کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. تو کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع تھوڑا کرے گا، وہ تو آقا ہے، وہ تو مولا ہے، جب وہ حکم دے تو ضائع تھوڑا کیا کرتا ہے. وہ تو پھر سنبھال لیتا ہے، وہ تو پھر ایسے سنبھالتا ہے کہ کائنات یاد رکھتی ہے. یعنی یہ ماں اور یہ بچہ اور یہ باپ، قیامت تک کے لیے حج ان تینوں کی کہانی ہے. کیسا پھر نوازا اللہ نے. یعنی جب اللہ کے حکم کے آگے سر نگوں کیا، اپنا سر گرا دیا، تسلیم کیا، تو پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے نواز دیا. وہ تو پھر اپنے شان شان نوازتا ہے نا. اللہ کی شان تو پھر اللہ کی شان ہے، ہماری کیا حیثیت ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم بھی سمجھو کہ دین کون سا بہتر ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جو آ جائے، جیسے آ جائے، جتنا آ جائے، فوراً اپنے آپ کو حاضر کر دے کہ مولا میں حاضر ہوں. وَهُوَ مُحْسِن. اور پھر یہی نہیں، صرف یہ نہیں، آگے ایک اور شرط لگائی، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ صفت احسان رکھنے والا ہو، صفت احسان رکھنے والا ہو. اس کا دین مکمل ہے. اس کا دین وہ دین ہے جو میں نے ابراہیم کو وصیت کیا تھا، اور دین ابراہیمی دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ محسن کیا ہے، صرف اس لفظ کی تشریح مقصود ہے. اس کے لیے میں آپ کو حدیث جبرائیل سناتا ہوں. اللہ اکبر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے. ایک بڑا مجمع تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے تھے مختلف مسائل پر. کہتے ہیں اسی اثناء میں ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا، بڑا خوبصورت نوجوان، سفید کپڑے پہنے ہوئے اور سیاہ بال، اور وہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا ان کی گردنوں میں سے راستہ بناتا ہوا عین حضور کے پاس آ گیا. کہتے ایسا وجیح اور ایسا خوبصورت چہرہ پہلے ہم نے دیکھا نہیں تھا. ہم حیران کہ یہ بندہ کون ہے. مدینے کا رہنے والا نہیں، مدینے والوں کو ہم سب کو جانتے ہیں، اور مسافر بھی معلوم نہیں ہوتا. یعنی ایسا بھی نہیں لگتا کہ اس کے چہرے پر سفر کے آثار ہوں. کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب بیٹھا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے ان کے. اور ہم حیران ہوئے کہ یہ بندہ کتنا بے تکلف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زانوں پر رکھ دیے، آپ کے رانوں پر رکھ دیے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. کہتے اتنے اتنی آواز میں کہا کہ سارے لوگ سن لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو 5 وقت کی نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اگر استطاعت ہو تو حج کرے. یہ اسلام کے ارکان ہیں. کہتے جب حضور نے یہ فرمایا تو اس بندے نے کہا آپ نے سچ کہا. کہتے ہم پھر حیران ہوئے، عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سائل ہو تصدیق بھی کرے پھر اس کی، لیکن ہم خاموش رہے، حضور کی محفل تھی۔ کہتے اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہتے حضور نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، روز آخرت پر ایمان رکھے اور تقدیر پر ایمان رکھے۔ کہتے پھر بھی اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ عجیب آدمی ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ اب یہ ایمان اور اسلام کا فرق دیکھیے اس میں۔ اسلام جو ہے یہ ایک پریکٹیکل اعمال ہیں، نماز ایک پریکٹیکل چیز ہے، روزہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، حج ایک پریکٹیکل عمل ہے، زکوٰۃ ایک پریکٹیکل عمل ہے، یعنی اسلام کے اعمال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام ایک ڈھانچہ ہے، اس کے اعمال کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ دلی کیفیت کا نام ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ دلی کیفیت اس کا اظہار ہوگا اسلام کی شکل میں، یعنی اگر دل کے اندر ایمان ہے تو اس کا اظہار ہوگا نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، سب میں۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا اظہار نہیں ہوگا۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ برتن جو ہے پانی سے بھر جائے اور پانی باہر نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایمان مکمل ہے، ایمان کا برتن مسلمان کا بھرا ہوا ہے، تو ان اعمال کی صورت میں چھلکے گا، نظر آئے گا، ظاہر ہوگا۔ اس لیے اس شخص کا دعویٰ کہ میرا ایمان مکمل ہے، اسلام موجود نہیں ہے، اعمال موجود نہیں ہے، تو یہ دعویٰ اس کا ناقص ہے۔ کہتے اس شخص نے تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ احسان ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے، وَهُوَ محسن۔ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کرے عبادت کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو دیکھ نہیں سکتا تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے، وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ یہ احسان کی ڈیفینیشن آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب اس ڈیفینیشن کے مطابق ہمیں محسن بننا ہے۔ محسن ہوتا ہے احسان والا، احسان یہ اردو والا احسان نہیں ہے، محسن ہوتا ہے احسان کرنے والا۔ یہ احسان وہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے اعمال کو اس قابل بنا دینا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہر عمل کو اس نیت سے کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ منزل تو اس سے بھی آگے ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں۔ کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیوں کہ نماز اس لیے دی گئی ہے جس طرح حضور نے باتیں کی معراج میں، تم بھی باتیں کرو، تم بھی اس کی، یعنی نماز کو ہم نے معراج تک پہنچانا ہے۔ ذرا اندازہ فرمائیے کہ ہماری نماز کہاں کھڑی ہے اور کتنے مدارج باقی ہیں، ابھی کتنا سفر ہمارا باقی ہے۔ موت سے پہلے پہلے اگر ایک نماز بھی ایسی بن گئی تو انشاءاللہ جنت یقینی ہے، انشاءاللہ۔ بس یہ کوشش ہے ہماری کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں مکمل تو نہیں ہیں، کامل تو نہیں ہیں، کوشش ہے کہ اللہ کو ایک سجدہ ہی ایسا بنا دے، کوئی ایک قیام ہی ایسا بن جائے، مولا کو ایک رکوع ایسا بن جائے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب یہ صرف نماز کے اندر مطلوب نہیں ہے، احسان جو ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر عمل کے اندر مطلوب ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی ایک اللہ والے تھے، کراچی میں ہوا کرتے تھے۔ ان کے ایک مرید آئے ان کے پاس، بڑے خوش کہ کیا ہوا کہ حضرت مجھے نماز کے اندر صفت احسان مل گئی، صفت احسان کا درجہ حاصل ہو گیا، یعنی نماز میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت اس کی بات سن پر ہنس پڑے، کہا کہ حضرت آپ ہنس پڑے ہیں، میں آپ کو ایک بڑی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ درجہ حاصل ہوں گے۔ کہا کہ برخوردار بیٹے، یہ صرف نماز کے اندر تو مطلوب نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کے اندر مطلوب ہے۔ نماز تو تم نے پڑھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دن میں 24 گھنٹوں میں، یہ 24 گھنٹے میں مطلوب ہے کہ ہر لمحے تمہیں یہ احساس ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی نظر کے اندر ہوں۔ میرے محترم دوستو، جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں اس ترتیب کو یاد رکھیے۔ عمل جو ہے سب سے پہلے ریاکاری بنتا ہے،
دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. بچوں کو ہم سکھاتے ہیں نماز پڑھو، بچے ماں باپ کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھ لی. شاگرد اساتذہ کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. عمل پہلے ریاکاری بنے گا، ریاکاری کے بعد عمل پھر عادت بنے گا. میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ ہماری جو نمازیں ہیں، کم از کم میری تو ایسے ہی ہے کہ ابھی عادت کے مرحلے میں ہے، ابھی عادت ہے. بس بچپن میں ماں باپ نے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ عادت ڈال دی تھی، عادت پڑ گئی، پڑھ رہے ہیں. لیکن عادت مطلوب نہیں ہے. عادت سے آگے بڑھ کر عمل پھر اخلاص بنتا ہے. پہلے ریاکاری بنے گا، پھر عادت بنے گا، پھر اخلاص آئے گا کہ میرا عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہو. اخلاص سے آگے بڑھ کر پھر احسان آئے گا. اور احسان کے بھی 2 درجے ہیں، پھر ایک اور درجہ ہے. پہلا درجہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا درجہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ نصیب فرماتے ہیں. یہ ہے، یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے اپنے ہر عمل میں، صرف نماز میں نہیں، زکوٰۃ میں نہیں، حج میں نہیں، روزے میں نہیں، ہر عمل میں یہاں تک پہنچنا ہے. کوشش کیجئے، کوئی حرج نہیں. اور میرے اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ کوشش پہ نواز دیتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم کوشش کے اندر مخلص ہوئے، سنجیدہ ہوئے، نیت ہماری خالص ہوئی، عمل مکمل نہ بھی ہو سکا تو انشاءاللہ اللہ نواز دیں گے. اللہ کوشش دیکھتے ہیں، کوشش کا نتیجہ نہیں دیکھتے. کوشش میں اگر ہم سچے ہیں تو اللہ اس پہ نواز دیتے ہیں. تو ہر عمل جو ہم کرتے ہیں، یعنی نیت یہ ہو، نظر ہماری یہاں پہ ہو کہ ہم نے احسان تک پہنچنا ہے، اس آخری درجے تک پہنچنا ہے. سٹیپ چڑھتے رہیے، روز ایک آگے بڑھتے رہیے، قدم با قدم انشاءاللہ چلتے چلتے کسی نہ کسی دن پہنچ ہی جائیں گے. اور اگر وہاں تک نہ بھی پہنچے، لیکن چونکہ منزل ہماری اس طرف تھی، راستہ اس طرف تھا، ٹارگٹ وہ تھا، نگاہ اس طرف تھی، تو انشاءاللہ اللہ انہی میں شمار فرمائیں گے. آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے نا، ایک شخص نے 100 قتل کیے، سنی ہوگی آپ نے. 100 قتل کیے، توبہ کرنے کے لیے چل پڑا، اور عین درمیان میں موت آ گئی. یعنی کسی اللہ والے نے کہا کہ تم اللہ والوں کی بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، پھر تمہاری توبہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، تمہاری کمپنی بدل جائے گی، ماحول بدل جائے گا، توبہ قبول ہو جائے گی. اب اللہ کی شان ہے، چل پڑا صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، بالکل درمیان میں پہنچا تھا کہ موت آ گئی. اب درمیان میں پہنچا تو فرشتے دونوں آ گئے، عذاب کے بھی ثواب کے بھی. وہ کہتے ہمارا بندہ ہے، وہ کہتے ہمارا بندہ ہے. اب اللہ نے اس کی توبہ اور اس کے عمل کو قبول فرما لیا تھا. یہ میں عرض کر رہا ہوں کوشش پہ کتنا ملتا ہے. اگر ہم کوشش میں سنجیدہ ہوئے، اللہ کی قسم اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. اب ایک ساتھی ہمارے ریٹائرڈ ہیں، پوچھ رہے تھے جی میں حفظ کرنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شروع کیجئے. یہ تو بہت مبارک ہے، آپ شروع کیجئے. کل ہی اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ آپ حافظوں میں شمار ہوں گے. نیت خالص ہونی چاہیے، یعنی نیت خالص ہونی چاہیے. اور اللہ نیتوں کے حال کو جانتا ہے. آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اسی طرح میرے محترم دوستو، خدا کے لیے بیٹھ کر حساب لگائیے کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں زندگی میں، دیانتداری کے ساتھ 1000 رہ گئیں، 2000 رہ گئیں، اتنے میرے روزے رہ گئے ہیں، تو ان کی قضا شروع کر دیجئے. اللہ سے وعدہ کر لیجئے کہ یا اللہ روز ایک نماز قضا کروں گا، فرض کریں. اور اللہ سے وعدہ کر لیں کہ یا اللہ ہر مہینے 2 روزے 3 روزے رکھوں گا. ایک مہینہ ابھی 3 روزے رکھے تھے، 3000 روزے رکھنے تھے، 3 رکھے تھے، لیکن موت آ گئی. انشاءاللہ اللہ سارے معاف کر دے گا، کیونکہ اسے پتا کہ میرے بندے نے نیت صحیح کی تھی، یہ اپنی نیت کے اندر سچا تھا، مخلص تھا، دیانتداری کے ساتھ راستے پہ چل پڑا تھا. بالکل اسی آدمی کی طرح جو دیانتداری کے ساتھ اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا، تو اللہ نے اس کو معاف فرما دی. اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ سچا تھا. کہتے فرشتوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ زمین کو ناپو، ذرا اس جہاں پہ کھڑا ہے ذرا زمین کو ناپو. تو زمین ناپنے لگے تو میرے اللہ نے اپنی رحمت سے اس زمین کو سکیڑ دیا جس طرح وہ چل رہا تھا، اور فرشتوں پہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس کو کسی اور وجہ سے معاف کر رہا ہوں. فرشتوں کے سامنے یہی ہوا کہ اس عمل سے معاف کر رہا ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ بندے کو شرمندہ نہیں کرتا، بندے کو کہتا ہے تیرے عمل کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں. کر رہا اپنی رحمت سے ہوتا ہے. اللہ اکبر، قربان جائیں اس کے. اصل میں اپنی رحمت سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن بندے کو شرمندہ نہیں کرتا، کہتا تیرے عمل سے کر رہا ہوں.
اللہ اکبر. تو یہ میرے محترم دوستو یہ ہے محسن. تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے بہتر اسلام کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو ٹوٹل سرنڈر کر دے, ٹوٹل گرا دے اللہ کے آگے. یا اللہ میری مرضی کوئی نہیں, تیری ہی مرضی ہے ساری, میری کوئی حیثیت نہیں, تو ہی خالق ہے. یا اللہ تو جتنا غنی ہے میں اتنا ہی محتاج ہوں. میرے مولا تو جتنا قادر ہے میں اتنا ہی بے بس ہوں. تو جتنا عالم و خبیر ہے میں اتنا ہی لا علم اور بے خبر ہوں. یا اللہ تو جتنا قادر ہے میں اتنا ہی کمزور ہوں. تو جتنا قوی ہے میں اتنا ہی ضعیف ہوں. مولا میرے ذوق پہ رحم فرما دے, میری بے بسی پہ رحم فرما دے, میری لا علمی پہ رحم فرما دے, میری محتاجی پہ رحم فرما دے. یہ ہوتی احتیاج. اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ کہ مولا میری حیثیت کیا ہے, تو خالق میں مخلوق, یہ تو تیری مہربانی ہے کہ تو نے اپنے حضور کھڑا ہونے کی اجازت دی. اور پھر یا اللہ میں چل پڑا ہوں صفت احسان کی طرف, منزل بمنزل, قدم با قدم. ایک قدم مولا میں نے اٹھا لیا ہے اور اگلے قدم تو اٹھوا دے اپنی مہربانی سے. میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں, لیکن پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. پہلا قدم اگر آپ نے اٹھا لیا تو میرے مولا پھر آگے بڑھ کے تھام لے گا, پھر اگلے قدم اٹھتے چلے جائیں گے. اگر پہلا قدم ہی نہ اٹھایا تو پھر اگلے قدم نہیں اٹھیں گے. کہتے ہیں کہ بچے سے پوچھا اللہ سے کیسے ملو گے؟ اب بچے نے اپنی عقل کے مطابق جواب دیا, کوئی بات نہیں, اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤں گا, چھت کے اوپر جو دوسری منزل ہوگی اس پہ چڑھ جاؤں گا, اس کے اوپر جو ٹینکی بنی ہوگی اس پہ چڑھ جاؤں گا, اس کے اوپر میز رکھوں گا, اس کے اوپر کرسی رکھوں گا اور وہاں پہ کھڑے ہو جاؤں گا. کھڑے ہو کر پھر دونوں ہاتھ اٹھاؤں گا, ایڑیاں بھی اٹھا لوں گا اور پھر اللہ سے کہوں گا یا اللہ یہاں تک آنا میرا کام تھا, آگے اٹھانا تیرا کام ہے. میرے محترم دوستو اپنی اخلاص کو ہم نے اللہ کے حضور شو کرنا ہے کہ مولا یہ ہم کر سکتے تھے, یہ کر سکتے تھے, اس سے آگے ہماری بس نہیں, اس سے آگے تو امداد فرما دے, اس سے آگے تو کرم فرما دے, اس سے آگے تو فضل فرما دے. اور مولا پھر محروم نہیں کرتا. اگر اخلاص کے ساتھ کسی نے ہاتھ اٹھا لیے تو میرا اللہ کبھی محروم نہیں کرتا. تو یہ ہے وَهُوَ محسن, کہ ہمیں محسن بننا ہے, صفت احسان حاصل کرنی ہے, اپنے ہر عمل میں اس مقام تک پہنچنا ہے کہ مجھے اللہ نظر آنا شروع ہو جائے. اگر مجھے نہیں آتا تو کم از کم وہ تو دیکھتا ہی ہے, وہ تو ہم سب کو دیکھتا ہے, یہ منزل تو مل جائے. اگر یہ منزل بھی نہ ملی تو پھر ہمیں ہر لمحے فکر کرنی چاہیے کہ میرا عمل کس قابل ہے, مجھے اپنے عمل کو ابھی یہاں تک پہنچانا ہے. مجھے اپنی نمازوں کو, اپنے روزوں کو, اپنے زکوٰۃ کو, اپنے حج کو, اپنے معاملات کو, اپنے لین دین کو, اپنی اخلاقیات کو, اپنی معاشرت کو, 24 گھنٹے کی زندگی کو مجھے یہاں تک پہنچانا ہے کہ میرے اللہ کو پسند آ جائے. اس لیے کہتے ہیں روزانہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ویسا ہی بنا دے جیسا آپ کو پسند آ جائے. اللہ اکبر. اور جب پھر اللہ خود بنا دے گا تو پھر کسی کی کیا مجال کہ روک سکے. اس لیے اپنی ہر نماز میں اس دعا کو شامل کرو کہ یا اللہ مجھے ویسا ہی بنا دے جیسا آپ کو پسند آ جائے. تو یہ ہے صفت احسان, اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اس کو کہتے ہیں محسن بننا اور احسان کی صفت حاصل کرنا. یہ مطلوب ہے دین کا, یہ مقصود ہے, لازم ہے, اس کی کوشش کرنا. کوشش ہمارے ذمے ہے, باقی اللہ کے ذمے ہے. اللہ پاک ہم نصیب فرمائے. کیا جبرائیل علیہ السلام تھے. اچھا ہاں جی, وہ یہ جو میں حدیث بیان کر رہا تھا, وہ شخص جو سوال کر رہے تھے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے, اور حضور نے فرمایا حضرت عمر سے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے.